بات بھی کیا ہے بیٹھ سکتے ہیں، میراث میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔ والدہ کے پاس جو ترکہ ہے، جو جائیداد ہے ماں کے پاس، اس کا جب وہ حصہ اولاد کو ملتا ہے، ان معنوں میں وہ ہماری مائیں نہیں ہے، یعنی امہات المؤمنین کی جو میراث ہے وہ تمام مومنین میں تقسیم نہیں ہوگی۔ اسی طرح ازواج مطہرات کے ساتھ ان کی خلوت میں بغیر پردے کی بیٹھنا، یہ بھی اس کا بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ عام جس طرح خواتین سے پردہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح ان سے بھی پردہ کرنا کیا ہے ضروری ہے۔ اور ازواج مطہرات نے اس طرح کیا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنین کے مائیں کہا، لیکن کسی صحابی کو جو غیر محرم تھے وہ ان کے ہاں حاضر نہیں ہو سکتے تھے، بغیر پردے کے ان کے ساتھ گفتگو یا شرف کلام جب واصل نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ازواج مطہرات ہمارے مومنین کی مائیں ہونے کا مقصد اور مطلب اور مدعا کیا ہے کہ ان کی عزت اور ان کی تکریم اور ان کا مقام و مرتبہ، ان کی شان و شوکت جو ہے وہ ماں سے بھی کیا ہے بالا تر ہے، اور ماں سے بھی کیا ہے بڑھتا ہے۔ اسی لیے ازواج مطہرات کی بیٹیوں کو، ازواج مطہرات کی بیٹیوں کو مومنین کی بیٹیاں نہیں کہا جائے گا، ازواج مطہرات کی بہنوں کو مومنین کی خالہ نہیں کہا جائے گا، اور ازواج مطہرات کی جو بہنیں ہیں ان کے شوہروں کو مومنین کے ماموں نہیں کہا جائے گا، یا خالو خالو نہیں کہا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم ماں کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر مزید آگے جو ہے وہ رشتے، ایسا امت میں مربج بھی نہیں ہے، اور ایسا کسی کو کہا بھی نہیں گیا، کیونکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت اسماء، ان کے ساتھ شادی کی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اگر وہ مومن تھی تو ان کی بہن خالہ ہوئی تو خالہ کے ساتھ تو نکاح جائز نہیں ہے، لیکن حضرت زبیر بن عوام نے ان کے ساتھ عقد نکاح کیا۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ سے عقد نکاح کیا، جو کہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجۃ المؤمن، زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی زوجہ، ان کی جب بہن تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ رشتہ ایسا رشتہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر پھر آگے کسی کو خالو یا ماموں یا اس طرح کے جب وہ رشتے جو وہ قائم ہو سکے۔ یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ یہ ایک آنر ہے، اللہ نے ان کو ایک رتبہ دیا ہے، اللہ نے ان کو ایک مقام دیا ہے، اور یہ عزت و تکریم والا جو وہ مقام ہے، اس سے آگے دیگر مسائل جو وہ اخذ نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب حضور کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، تو پھر حضور کا مقام کیا ہوا؟ تو حضور کا مقام ایک والد جیسا ہے۔ نبی اپنی امت کے لیے ایک والد جیسا مقام رکھتا ہے، بھائی جیسا مقام ہے۔ کچھ لوگوں نے غلطی کی ہے، یہاں پر بھائی کی بیوی کو بھابھی کہا جاتا ہے، ماں نہیں کہا جاتا۔ تو اللہ نے نبی کی بیویوں کو ماں کہا ہے مومنین کی، اس لیے اس سے بھی پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم، مقام نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ جو حضور کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ساری امت کے باپ کی عزت رکھتے ہیں، اس اعتبار سے۔ اور اس کا سنن ابی داؤد میں یہ حدیث بات کا موجود ہے کہ حضور نے ارشاد کہا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہ میں تمہارے لیے ایک والد کے قائم کا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم امت کے والد کی یعنی باپ کی حیثیت بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ آج گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور آیت کریمہ ہے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذلکم کان عند اللہ عظیما، کہ اہل ایمان کو نہیں چاہیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دے، یعنی تکلیف دے، اور یہ بھی نہیں چاہیے کہ وہ ان کے بعد ان کی ازواج کے ساتھ نکاح کریں۔ اس آیت کریمہ سے دو چیزیں پتہ چلی۔ پہلی بات یہ کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو
उम्मत पर हराम है। अल्लाह ने मना फरमा दिया है, कतई तौर पर मना कर दिया है। हमारे किसी काम से, हमारे किसी कौल से, हमारे किसी इशारे से, किनारे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना पहुंचे, ये हम अहले ईमान को हुक्म दिया गया है। बल्कि इस कदर हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिल, कि तुम्हारी तो आवाज भी बुलंद नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अगर आवाज बुलंद होगी तो तुम्हारे अगर तुम्हारी आवाज बुलंद होगी तो तुम्हारे अमल जो है वो क्या हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। तो अगर आवाज बुलंद करने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुजूर को अज़ियत और तकलीफ हो तो उससे आवाज ज़ाया हो जाते हैं। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि नबी की अज़वाज के बारे में बात करना चाहिए, नबी के अहले बैत के बारे में गुफ्तगू करना जायज़ है? कब तक नहीं। इसलिए कि जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वो उसके घर वाले, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके जो ताल्लुक वाले उनके बारे में बात करना इंसान को बड़ी तकलीफ देती है। तो अहले ईमान को कोई भी ऐसी बात, ये बात याद रखें, हमारी माएँ हम गुनाहगार हो गए, हमारी माएँ भी जो है उनको बलिया नहीं है, बलिया कामना नहीं है, औलिया में से नहीं है, आम खबर है। हमारी माँ उम्र की बता बुरा भला पे सारी उम्र नहीं बोलती। मोमिनीन की माँ को, मोमिनीन की माँ को जो बंदा किसी भी एतबार से कोई बात करे तो मुझे बताए ना, फिर आदमी को उससे बोलना चाहिए, उससे कोई ताल्लुक रखना चाहिए नहीं। यही वो चीजें हैं, ये वो नाजुक पहलू हैं उम्मत के मामलात के, जिनको लोगों ने हाथ में लिया, जिन पर बात की, इसलिए फिर ये इख्तिलाफात जब बढ़ते चले गए और यहाँ तक मामला जो पहुँच गए। तो ये बात हमारे जहन में है, हमारे किसी कौल, हमारे किसी अमल, हमारे किसी बात, किसी इशारे, किसी किनारे से कोई ऐसी तहकीक आदमी कर ले, पढ़ लिख करते हैं लोग, पता नहीं कौन सा इल्म हासिल कर लेते हैं या कहाँ से इल्म हासिल कर लेते हैं, तो वो अज़वाज मुतहहरात के बारे में गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये आपने कहाँ से पढ़ लिया, कौन से इल्म पढ़ लिया, आपने वो इल्म क्यों नहीं पढ़ा जो आपको अज़वाज मुतहहरात का नाम सुनते ही आंखें और सर झुकाने पर मजबूर कर दे? क्यों? हमारे दिल में अकीदत, एहतराम, मोहब्बत, ताज़ीम और अदब की जज्बात जो वो क्यों नहीं पैदा हो? इसलिए याद रखें, कोई ऐसा अमल जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत हो वो हमारे लिए कतई तौर पर हराम है और अहले ईमान के ईमान को ज़ाहिर करने के लिए वो सबब बन जाता है। दूसरी जो आयत करीमा इससे जो इस आयत करीमा से बात समझ आती है वो क्या है कि अज़वाज मुतहहरात के साथ निकाह जो है वो होने के बाद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कतई तौर पर जो है वो मना कर दिया, वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादी अबद। अल्लाह कदर हुजूर ने ये एक इंतहाई अहम नुक्ता मैं यहाँ पर अर्ज़ कर दूँ कि हुजूर ने जिन अज़वाज मुतहहरात से अक़द निकाह किया अपनी मर्जी से नहीं किया, अपनी मर्जी से नहीं किया। और इसकी हदीस मुबारका हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस हदीस से बात पर रिवायत की है। आप फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद किया कि मा तज़व्वजतु शैअन मिन निसाई वला ज़व्वजतु शैअन मिन बनाती इल्ला बिइज़्निन जाअनी बिही जिब्राइल अनिल्लाह, कि मैंने किसी खातून से निकाह नहीं किया और ना ही मैंने अपनी बेटी का निकाह किसी मर्द से किया मगर उस इज़्न की वजह से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील के जरिए मेरे पास लेकर आते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन खवातीन को ये शरफ हासिल हुआ कि वो अज़वाज मुतहहरात बने, ये अल्लाह के इज़्न से था। किसके इज़्न से था? आप मुझे ये बताएं ना कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी खातून को हुजूर के लिए पसंद फरमा दे तो हमारी जुर्रत है कि हम ना पसंद करें, हमारी जुर्रत है कि हम ना पसंद करें, या हमारी मजाल है कि हम उसके बारे में जो अल्लाह के इंतखाब के बारे में जब वो बात कर सके। ये इतना बड़ा मामला है अज़वाज मुतहहरात के बारे में, तरह तरह के अंदाज या तरह तरह, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारे ईमान को ज़ाया करने वाली हैं, हमारे ईमान के मुनाफी चीज़ें हैं, अल्लाह के नबी की इज्जत और तकरीम की मुनाफी चीज़ें हैं और उन अजीब ख़वातीन
کی عزت و تکریم کے منافی چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں دیا. اب ایک اور بات جو ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جاء نساء النبی لستن کاحد من النساء کہ اے نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں. اس کا مفہوم مخالف کیا بنتا ہے کہ تم تمام دنیا کی خواتین سے عظیم بھی ہو. پوری دنیا کی خواتین میں سے کوئی خاتون تمہارے ہم پلہ نہیں ہے. اور یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا. اتنی عظیم خواتین تھی وہ جن کو حضور نے اپنے نکاح میں دیا کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. یہ آیت کریمہ یاد رکھیں, یہ سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. ایک اور بات یاد رکھیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. نبی کا جو گھر تھا نا, نبی کا جو گھر تھا ماشاءاللہ نبوت و رسالت وہ عام گھر بلکہ یہ وہ ازواج مطہرات کے گھر تھے. گھر بیوی سے بنتا ہے, بیوی ہو تو گھر بیوی سے بنتا ہے, پر یہ ازواج مطہرات کے گھر فی بیوتکن جن گھروں میں تم رہتی ہو. یہ جو تمہارے گھر ہے نا, یاد رکھنا یہ وہ گھر ہیں من آیات اللہ والحکمہ جہاں پر اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہے, جہاں سے حکمت کا نور پھوٹتا ہے. ازواج مطہرات کے حجرے وہ مقامات تھے, وہ مرکز تھے علم کے, حکمت کے, دانائی کے, ہدایت کے, جہاں سے پوری دنیا کو نور ملا ہے. احکامات جو نازل ہوئے تمام انسانوں کے لیے, تمام مومنین کے لیے. کبھی آتے عائشہ کے بستر میں میرے نبی نے فرمایا میری عائشہ کے بارے میں بات نہ کرو کہ اس کے بستر میں مجھ پر اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے. اتنا مقام و مرتبہ ازواج مطہرات کا. میں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے, ایک دو باتیں سیدھا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیش کر دیتا ہوں. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضور کے پردادا کے دادا, حضور کے پردادا ہاشم, ان کے دادا قصی, وہاں پر جا کر ان کے ساتھ مل جاتا ہے. یعنی وہی قبیلہ قریش وہ بنو اسد سے تھی اور یہ بنو ہاشم سے تھی. اور بنو اسد اور بنو ہاشم قبیلے دونوں کا آپس میں پیار اور محبت کا سلسلہ اس عقد نکاح سے پہلے بھی جاری تھا. ایک بات مطلب یہ کہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نان کا بھی اور داد کا بھی دونوں معتبر تھے. اللہ نے جو پہلا انتخاب کیا نا, اللہ نے اپنے نبی کے لیے پہلا انتخاب کیا, وہ بھی کمال کر دیا. اور ابھی سرکار کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 برس کی. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا. ابھی تو وہ جو سورج طلوع ہونے سے پہلے کرنیں نہیں پھوٹتی, جن کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ سورج نکلنے والا ہے, ابھی تو صرف وہ کرنیں پھوٹی تھی. اور کمال ان نگاہوں کا ہے جن نے ان کرنوں کو دیکھ لیا. حضور کا تعلق حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد نکاح میں بننے سے پہلے جو ہے وہ ایک تجارتی قسم کا جو تعلق تھا, تجارت کے حوالے سے وہ قائم ہو چکا تھا. دیکھیں ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا بچپن مکہ کی سرزمین میں, اور ادھر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت قبول اسلام سے پہلے مکہ میں. یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ شام سے, یمن سے, روم سے یا ایران سے تشریف لائی تھی, ایسا نہیں تھا. بلکہ اسی سرزمین مکہ میں آپ کی پرورش ہوئی, اسی سرزمین مکہ میں آپ جوان ہوئی, اسی سرزمین مکہ میں آپ پروان چڑھی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے. اگر حضور کی بچپن کی گواہی لوگ دیتے تھے تو سجدہ کے بچپن کی گواہی بھی لوگ دیتے تھے. حضور کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا لقب طاہرہ تھا, اور یہ ایک لقب تھا. وگرنہ علم, کچھ عربی جو پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے نا, ان میں حضرت سیدہ خدیجہ بھی شامل تھی. وجاہت, وقار, حلم اور دانائی, حکمت, معاملہ فہمی. آپ کو پتہ ہے کہ جب عقد نکاح ہوا تو آپ کے حضرت سیدہ کے والد دنیا سے پردہ فرما چکے تھے.
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے اس دور میں اپنے والد کے تمام تر کاروبار کو کامیابی سے سنبھالا تھا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج کے دور میں بزنس اور یہ وہ سارے کچھ چیزیں تو میں آتی ہیں. کمپنی بنائی تھی باپ نے, اس کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی, چلتا چلتا جب اسے, لیکن اس وقت میں ایک چلتے کاروبار کو, بڑے کاروبار کو سنبھالنا یہ عام شخصیت کے بس کی بات ہی نہیں تھی. اور اتنی کامیابی سے جب وہ اس کو سنبھالا کہ اس میں اضافہ کیا, اور ایک سے زائد دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سفر, آپ کا مال لے کر سفر تجارت پر جب روانہ ہوئے, آپ نے دور رس نگاہوں کی مالک تھی, سمجھدار خاتون تھی, انتہائی معاملہ فہم خاتون تھی. آپ نے صرف مال تجارت نہیں دیا تھا آپ کو, بلکہ ایک غلام بھی اپنا ساتھ کیا تھا, اور ایک اپنا رشتہ دار بھی تھا, اس کو بھی ساتھ بھیجا تھا. کہ دیکھنا اس عظیم شخصیت کے بارے میں سفر میں کیسے ہے. میں نے عرض کیا نا, گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی اور حضر کی زندگی اور سفر کی زندگی کچھ اور. بلکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ انسان سفر میں جب جاتا ہے تو اور کھل جاتا ہے, کیونکہ علاقے کی پابندیاں, رشتہ داروں کی پابندیاں, دیکھنے والوں کی پابندیاں, اپنوں غیروں کی پابندیاں ہوتی ہیں. جب سفر میں ہوتا ہے, مثلا میں اگر یہاں سے کراچی چلا جاؤں مثال کے طور پر, مجھے کون جانتا ہے وہاں پر, چلو جی ظفر آباد میں بھی جانتا ہے, ادھر ارد گرد کے گاؤں میں بھی جانتا ہے, کون مجھے جانتا ہے. وہاں پر جا کر میری شخصیت کھلے گی کہ میں اصل میں ہوں کیا, میرا لبادہ ظاہر کا کیا ہے اور باطن کا کیا ہے. تو آپ کے غلام بیسرا نے آ کر دوائیاں دی, یہ تو جہاں سے گزرتے تھے شجر و حجر سر چکا کر انہوں نے دوائیاں دی. جب یہ ساری باتیں یہاں اکٹھی ہوئی اور یہ سارے کا سارا جو کردار تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, سیدہ نے جب یہ دیکھا تو پھر سیدہ نے جو ہے وہ آپ کے عقد میں آنے کا جو وہ فیصلہ کیا. اتنی کمال دور دست اور اتنی معاملہ فہم اور مردم شناس خاتون بھی حضرت سیدہ سارا بات, یعنی بڑے متمول بڑے کامیاب تاجر کی جب وہ بیٹی تھی. آپ کے تصور میں نہیں کہ وہ کتنی امیر تھی, کتنی امیر ہوگی اس وقت, کتنے غلام نوکر اور کتنے لوگ جب وہ اس اعتبار سے آپ جو آپ کے ساتھ منسلک تھے. اتنی جو وہ آپ کی شخصیت جو وہ بڑی شخصیت تھی. تو لیکن جب حضور کی عقد میں آئی تو ایک دفعہ حضور تشریف لائے تو آپ مٹی کے برتن میں سے, وہ جو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتی تھی, اللہ وہ شخصیت مٹی کے برتن میں, اس میں سے جو کا دلیا کھا رہی ہے. حضور نے فرمایا آپ نے تو جو کا دلیا میرے لیے بنایا تھا, آپ نے تو روٹی کھانی تھی. فرمایا کہ بس جب سے آپ کے ساتھ نسبت جڑی ہے, جب سے آپ کے ساتھ نسبت جڑی ہے, دنیا کی لذتیں جو ترک کرتی ہے. اور شیب ابی طالب میں جب سب کچھ لوگوں نے جب بند کر دیا تھا, یہ عظیم خاتون ان کے ساتھ گئی تھی. آج کی کو عورت ہوتی ہے, وہ کہتی تم جاؤ, میں کیسے جا سکتی ہوں تمہارے ساتھ. لیکن ایک عظیم خاتون جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم ہوا, ایک ستون کی طرح, ایک پہاڑ کی طرح, ایک چٹان کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں جب چاہتا کر دیا. وقت کافی طویل ہو گیا ہے, بہت گفتگو کی جا سکتی ہے, ابھی بھی میں نے بہت سارا مٹیریل اس حوالے سے موجود ہے, لیکن تبارک کا خوف ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آتے, عائشہ کہتی ہے کہ مجھے بڑا رشک ہوا, تو میں نے حضور کی خدمت میں جب عرض کی کہ یا رسول اللہ, آپ جو ہے وہ اتنا رشک, آپ اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ, جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ان سے زیادہ بہتر خواتین جو ہیں وہ عطا فرما دی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, میرے رب نے ما ابدلنی اللہ خیر منہا, مجھے بڑی عظیم خواتین مجھے دی ہیں اللہ رب العالمین نے, لیکن ان میں خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اس کا بدل نہیں کوئی ہو سکتا, اس کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو انہوں نے میرا کلمہ پڑھا تھا, لوگوں نے مجھے اپنے مال سے محروم رکھا, انہوں نے اپنا تن من دھن لا کر میرے قدموں میں جاؤ قربان کر دیا. میں کیسے بھول سکتا ہوں اس عظیم شخصیت کو. لوگ مجھے پتھر مارتے تھے, یہ مجھے تسلیاں دیتی تھی. جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی
اتنا عظیم مرحلہ، اتنا عظیم مرحلہ. حضرت خدیجہ سے بات کی نا، انہوں نے کہا لا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے محمد میں جانتی ہوں آپ کے کردار کو، آپ جیسی شخصیت کو اللہ رب العالمین کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی ہے نا. ورنہ سب سے پہلے گھر والے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور چھٹ پر تو کہڑے کام سے پہلے سب سے پہلے گھر والے کہتے ہیں چاڑی آپ کہڑے کام سے پہلے. لیکن سب سے پہلے جو تسلی ملی وہ گھر سے ملی. اور کس کی تسلی ملی؟ والدہ نہیں، چاچی نہیں، تائی نہیں، پھوپھی نہیں، ماسی نہیں، اپنی بیوی سے جو اتنی جلدی مانتی بھی نہیں ہے. بڑے بڑے فنے گاں جو ہے نا وہ گھر پہ آ کر جب وہ ڈھیر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پہلی دعائی، تگڑی دعائی جو ملی وہ اپنی گھر والے کی. اور یہ وہ یعنی کیفیت بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کے والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، دنیا میں ہے کوئی نہیں، نہ کوئی بیت نہ کوئی بھائی، کوئی بھی تو نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا. ایسے عالم میں تنہا تنہا ذات مصطفیٰ ہے، لیکن ان کے ساتھ سیدھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. یہ مقام عمر کو اور بہت ساری باتیں آپ کی عظیم شخصیت جو ہے. میں کہتا ہوں کہ جس طرح حضور نے فرمایا تھا نا کہ ابوبکر صدیق سارے لوگوں کے احسانات کے بدلے میں نے دے دیے سوائے ابوبکر صدیق کے. تو اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی احسان پوری امت مسلمہ پر ہے، پوری امت مسلمہ احسان مند ہے. ہم اپنی ماں کو سلوک پیش کرتے ہیں، ہم مومنین کی ماں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمارا نما ان کا مقروض ہے، ان کی محبتوں کا حاصل ہے، ان کی غلامی کا جو ہے وہ دم بڑھتا ہے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس عظیم ماں کو، اس عظیم ہستی کو جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا اچھا وقت بھی گزارا. اور اتنی زیادہ ان کی جو حضور کے کپڑے خود دھوتی، حضور کے جوتوں تک میں جب وہ پیبند لگا دیتی، حضور کے برتن خود جو ہے وہ دھوتی، حضور کا کھانا خود تیار کرتی. حالانکہ نوکروں کی اور غلاموں کی جو ہے وہ تعداد کسی تعداد آپ کے گھر میں جو ہے وہ رہتی تھی اور بہت سارے، لیکن فرض کر لیا اپنے اوپر، فرض کر لیا. اسی لیے تو ایک دفعہ حضور کی خدمت میں کھانا لے کر گئی نا، تو حضور نے فرمایا اے خدیجہ یہ جبریل ہے، یہ جبریل آیا میرے پاس اور کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو آپ کا کھانا لے کر آ رہی ہے نا اس کو جبریل کا بھی سلام کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو جبریل امین یوں ہی سلام نہیں جاتا، اوپر سے حکم ملتا ہے تبھی سلام کہتا ہے. اللہ بھی سلام اور جبریل بھی سلام اور ہم مومنین بھی سلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول